اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس کے پاس آ کر کہنے لگے اے میرے چچا، جب وہ تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس اپنے جسم پر خوشبو لگا رہے تھے۔ عمومی طور پر نا جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو مسلمان جو ہے نا، جو بھی جنگ میں شرکت کرتا وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب اس کے بعد کوئی شہید ہوتا تو ان کے جسم میں پہچان کرنے میں آسانی ہوتی، جو خوشبو والا ہوتا سمجھا جاتا یہ مسلمان ہے، کیونکہ کافروں کے بھی لاشیں وہاں بکھرے پڑے ہوتے تھے اور ان کے جسم میں اطہر بھی وہاں پر ہوتے تھے۔ تو کئی مرتبہ اتنے زخم لگتے، نشان لگتے، بازو کٹ جاتا، گلا کٹ جاتا، تو چہرے پر لہو ہوتا یا چہرے پر زخم ہوتے تو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا۔ تو مسلمانوں کو یہ درس تھا کہ جب جنگ میں شرکت کرنی ہے اچھے طریقے سے اپنے جسم پر خوشبو لگانی ہے تاکہ کوئی شہید ہو تو اس کے بعد پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیاری کر رہے تھے، نہ غزوہ احد کی بات ہے، نہ غزوہ بدر کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو، نہ خیبر کی بات سنانے لگا ہوں، نہ دیگر جو غزوات حضور کے زمانے میں ہوئے ان کی بات سنانے لگا ہوں، بلکہ جنگ یمامہ جو خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جنگ ہوئی اس کی بات سنا رہا ہوں، اور یہ تیاری بھی اسی جنگ کی کر رہے تھے۔ ثابت بن قیس تیاری بھی اسی جنگ کی کر رہے تھے، اپنے جسم پر خوشبو لگا رہے تھے۔ انس آئے، آ کر کہنے لگے اے چچا کہ آپ کو پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں اور مسلمان جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈر گئے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح نا تھوڑی سی، یہ صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا نا جنگ سے بھاگنے کی بات کی، وہ بھی دونوں عظمت والے ہیں، لیکن چونکہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں یہ لفظ اگر میں چینج کر لوں تو بہتر ہوگا۔ حضرت انس بھی ان کی شان برابر برا ہے، ثابت بن قیس کی شان بھی برابر برا ہے، لیکن یہ دونوں کا مقابلہ جو ہوا، میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک صحابہ کرام کی ذرہ برابر بھی اور اہل بیت کی ذرہ برابر بھی ہمیں گستاخی سے بچائے۔ لفظوں کے اندر بھی جنبش جب ہو تو ہم لفظوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ یہ ہستیاں کمال والی ہیں۔ دونوں کا آپس میں مقابلہ جو بخاری شریف میں عرض کرنے لگا ہوں، انس کہنے لگے ثابت بن قیس سے کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈر رہے ہیں کہ آگے اتنا بڑا لشکر ہے اور حضور تشریف لے کے گئے ہیں، یعنی اس طرح باتیں شروع کر دی جس طرح ہم آپس میں کرتے ہیں کہ مولوی، ہم کہتے ہیں مولوی کام ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مولویوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دین پر جب سوالات کرتے ہیں کوئی کام ہی نہیں کر رہا، اکٹھے نہیں ہوتے مسلمان، اکٹھے نہیں، یہ بزدلی کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں آپس کی باتیں سنا رہا ہوں، صحابہ کی جان بڑی ہے۔ انہوں نے اس طرح گفتگو شروع کی تو ثابت بن قیس کہنے لگے تو مجھے اس جنگ سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو جنگ خالصتاً حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے، یہاں سے اٹھ کے چلا جا، میں تیری ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا، ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ ثابت بن قیس نے کہا، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی اور جب لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ ثابت بن قیس کا اتنا جذبہ ہے اور ان کی عمر بھی زیادہ تھی، اتنا جذبہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی آڑ میں اپنے آپ کو شہید بھی کروانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے جذبات سنے تو جو دیگر صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان تھے تو انہوں نے ان کے جذبات کو دیکھا، اتنی عمر والا، اتنے جذبے والا، تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جوان صحابہ کرام بھی آگے بڑھے۔ تو آگے بات عرض کروں، یہ ثابت بن قیس حضور کی ختم نبوت پر جنگ میں شریک ہوئے، کہتے ہیں اتنا جذبہ تھا کہ لڑتے 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 یہ شہید ہو گئے۔ اتنے ان کو زخم ملے، ان کے جسم پر لگے زخم کہ پہچان نہ آ سکی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کہا کہ انہوں نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی ہے، تو اگر خوشبو لگی ہے اور اس خوشبو کو میں بھی پہچانتا ہوں یہ کون سی لگی ہے، تو جا کر انہوں نے خوشبو سونگھی تو پھر ان کے جسم کی پہچان ہوئی۔ تو یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، انہوں نے